قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں عید الاضحیٰ قربانی 2023 کے ساتھ 2023 یہ جو عید ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین اور بطور خاص اس وقت جو ویورز ہم سے کنیکٹڈ ہیں انہیں عید الاضحیٰ کا یہ جو مہینہ ہے ذی الحج جو ہے اس کی آمد کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، پوری دنیا میں رہنے والے جن ممالک میں کل ہو گیا انہیں بھی مبارکباد، اور جن ممالک میں آج چاند ہوا ہے تو انہیں بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک خیر و برکت کے ساتھ آپ کو نصیب فرمائے اور اس کی تمام برکات آپ سمیٹ سکیں، چونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے اور یہ شروع کی جو 10 راتیں ہیں والفجر ولیال عشر کے عنوان کے ساتھ قرآن کریم نے اسے یاد کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں یہی وہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ اب زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ حج پر چلے جاتے ہیں انہیں خوش قسمت گردانا جاتا ہے، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے لوگ نہ جا سکے وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے اور اس کے فیض و برکات سے بالکل بہرہ مند ہو سکتے ہیں اگر ان ایام کو روزے کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ سجایا جائے، خیر سگالی کے ساتھ، لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ، لوگوں کے دکھ بانٹ کر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر لوگوں کو معاف کر کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ایسے امور کر کے کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں جو ہے بہت زیادہ آپ کے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ حج کے جو 5 ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان میں سے ایک کی ادائی یعنی حج بیت اللہ کی ادائی ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں۔ یوم عرفہ ہوتا ہے جو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے جسے، وہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر یوم نحر ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور حجاج جاتے ہیں، کشاں کشاں جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے اس عظیم گھر کی جانب جاتے ہیں کہ جو شہر امن ہے، جو ایسا بقعہ نور ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا پورا وجود روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد جب صفا مروہ کرتے ہیں تو پھر قرآن انہیں اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ جو صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حج کیا ہے بنیادی طور پر؟ تو اللہ والوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، حج جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج جو ہے وہ اللہ کے پیارے بندوں کی پیاری اداؤں کو دہرانے کا نام حج ہے۔ ہر وہ ادا کہ جو اللہ کے پیاروں نے ادا کی اسے دہرایا جا رہا ہے، دہرایا جاتا رہے گا، یہی حج ہے۔ اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں حج بیت اللہ کی سعادتیں بھی حاصل ہوں گی ہمارے بہت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، اور بہت سے کروڑوں لوگ جو ہے ٹیلی ویژن سیٹ پر یہ مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ بہرحال چاند مبارک ہو آپ کو عید الاضحیٰ کا، اور ذی الحجہ کا چاند مبارک ہو آپ کو، حج بیت اللہ کا چاند مبارک ہو، اور بہت سی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور ہم جو حاضر ہوتے ہیں اس سلسلے میں، ٹیلی تھون کے سلسلے میں، یہ عید الاضحیٰ 2023 ہے، اس پر قربانی کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ قربانی ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے کی، اپنے اہل و عیال کے لیے کی، آپ نے لذت کام و دہان کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے اگر آپ کثیر العیال ہیں، لیکن آپ کے پاس گوشت ہے اور اس کے حصے تقسیم کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے، لازم و ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد کریں۔ اسی کی دعوت کے سلسلے میں، اسی لیے ایک آذان ہے سمجھ لیں، ایک دعوت دی جا رہی ہے آپ کو کہ آئیے، پوری دنیا میں رہنے والے ماشاءاللہ احمد صاحب جو کہ گروڑہ شریف سے ماشاءاللہ تعلق ہے، 25 حصے انہوں نے ماشاءاللہ ڈونیٹ کیے ہیں۔
سلام پیش کرتا ہوں جناب احمد صاحب آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا عطیہ قبول فرمائے، اور میں یہ پورے وثوق کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے صحیح معنوں میں مستحقین تک گوشت پہنچتا ہے، صحیح معنوں میں، چونکہ ظاہر ہے گزشتہ 13 سالوں میں نے اس چینل کے ساتھ وابستہ میں نے یہی سارے مناظر دیکھے ہیں کہ بڑی ٹرانسپیرنسی ہے اس سارے کام میں، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شفافیت ہے کہ جو چیز لی جاتی ہے آپ کے ذریعے اس میں اس سے زائد شامل کیا جاتا ہے، پھر اسے صحیح معنوں میں مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ ارتھ کوئک ہو، چاہے وہ زلزلے کی صورتیں ہو، سیلاب زدگان کے لیے ہو، چاہے وہ خشک سالی کا معاملہ ہو جائے، پانی کے لیے انتظامات کرنے ہو، خوراک کا انتظام کرنا ہو، لوگوں کو گھر فراہم کرنے ہو، بہت سارے ایسے امور، ایک نہیں ہے، بہت مختلف امور ماشاءاللہ انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ مہمانوں کی جانب بڑھوں، اجتماعی قربانی 2023 کے حوالے سے UBL بینک کے اکاؤنٹ نمبر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھ سکیں گے۔ اکاؤنٹ ٹائٹل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر 010484330، اور IBN نمبر بھی ہے اس کا، اس کے آن لائن ٹرانسفر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹرانسفر کے سلسلے میں 00710010104843 پر آپ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جو آپ کو بہت ضروری معلومات فراہم کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس وقت اسکرین پر خوبصورت جانور، بہت اچھے صحت مند توانا جانور بہترین انداز میں رکھے گئے ہیں۔ میں بھی کل گیا، وہاں سے بھی میں نے لائیو کیا، اور وہاں سے پوری دنیا میں ماشاءاللہ لوگوں نے دیکھا، پسند کیا، اور اس بات کے لیے انہوں نے بھی انڈورس کیا اس بات کو کہ واقعی اتنی صفائی اور اتنے اچھے انداز میں جانوروں کی نگہداشت کی جا رہی ہے، اور صحت مند جانور جو ہے اس وقت مویشی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کاؤ میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 16,000 پاکستانی روپیز میں، اور فل کاؤ اگر آپ کرتے ہیں تو 1,12,000 میں آپ کو فل کاؤ آپ کر سکتے ہیں، اور گوٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 28,000 جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کر کے آپ ایک گوٹ جو ہے وہ عطیہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ www.kgnw.org، اور ڈونیٹ آن لائن پر آپ، اچھا اس کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں، ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں، وہ بھی آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری دعوت میں نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کا کام ہے آپ کتنی جلدی آتے ہیں ہماری جانب اور کتنی جلدی احتیاط دیتے ہیں۔ مجھے اگر آپ کال کریں گے ہمارے نمبر پر مجھے خوشی ہوگی، اور ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے پورے مسلمانوں کو دعوت دیں گے کہ آئیے اپنے پاکستان کے مسلمان بہن بھائی جو کہ سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، یہ سیلاب کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج بھی اگر آپ ان انٹیریئر ایریاز میں چلے جائیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ لینے والے ہو گئے، ان کی زمینیں جو ہیں وہ پانی بہا کر لے گیا، ان کی اجناس پانی بہا کر لے گیا، ان کے مکانات، جو گھر والے تھے جن کے اپنے گھر تھے وہ بے گھر ہو گئے، بے چھت ہو گئے۔ تو ان کے لیے آج بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو قدم آگے بڑھائیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اور لوگوں کے ساتھ یعنی نیکی کے کام میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، تو یہ تو تعاون ہے۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، اس میں ڈونیشن دیں، آن لائن ڈونیشن دیں، آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی لیا جائے گا اور ان تک صحیح معنوں میں آپ کی عطیات پہنچائے جائیں گے۔ گوشت کے حوالے سے میں بات کروں گا، کس انداز میں گوشت کو جو ہے پریزرو کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، ایک بہت ہی اچھا سسٹمیٹک ایک کام ہے جو الحمدللہ KGN کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں میرے دائیں جانب کہ جو ماشاءاللہ ویسے تو ایک بینکار ہے، یہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر انسانی خدمت کا جذبہ کسی کو دے دے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے کسی سے کام لے۔ ہر ایک کو یہ منصب نصیب بھی نہیں ہوتا، ورنہ لوگ اپنا اپنا سوچتے ہیں جناب ہم اپنے لیے کر لیں، کیا سڑکیں بنانی، کیا لوگوں کو راشن بانٹنا، کیا لوگوں کی اپنا پورا کر لیں، بس اپنے اولاد کا کر لیں، ہم اپنے اچھے گھر میں رہیں، اپنی ایک بہت پرآسائش زندگی گزار لیں، کافی ہے۔ لیکن اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور سائیں سے میری جو ابتدائی گفتگو ہوئی اس میں محسوس یہ ہوا کہ سوشل ویلفیئر کا ایک بھرپور جذبہ رکھتے ہیں،
اور ایک اس جذبے کے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو میں شامل رہیں گے اور ان سے انشاءاللہ ان کے امور کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اور یہ جو KGN ایک دعوت دے رہا ہے آپ کو اور آپ کو شامل کر رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ. اچھا، ارشاد احمد صاحب، سعد احمد صاحب نے راولپنڈی سے سعد احمد صاحب نے گائے میں حصہ لیا. جناب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ شامل ہوئے اور ہماری اس دعوت پر آپ نے لبیک کہا. اللہ کرے کہ آپ کو دیکھ کر پورا راولپنڈی، پورا اسلام آباد، پورا پاکستان اور جہاں جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ ضرور آپ لبیک کہیں گے اور شامل ہوں گے. وقت بہت کم رہ گیا، اب چونکہ ظاہر ہے چاند نظر آ گیا تو اب کتنے دن رہ گئے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کا بھرپور جذبہ ہونا چاہیے. مولا بخش چاند صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی، خوش آمدید. آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں افراد، وہ جب آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ان میں ایک خدمت انسانی کا بھی جذبہ ہے. یہ بھی ایک ہمارے مذہب کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے. اور چیریٹی کے حوالے سے تو صحیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جتنا اس کا جذبہ مسلمانوں میں جتنا پایا جاتا ہے شاید ہی کسی قوم میں اتنا جذبہ پایا جاتا بے شک. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور علامہ مفتی اطہر میاں قادری صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو سلسلہ ہے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ماضی کا ذکر کیا، سیلاب کا ذکر کیا، زلزلوں کا ذکر کیا اور بہت سارے ہمارے ایسی قدرتی جو آفات ہوتی ہیں اس سے لوگ اس سے اویئر بھی نہیں ہوتے. نہ ہم کسی قدرتی آفت کا، لوگ کہتے ہیں نا ہم نے جناب اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کر لی ہیں. سیلاب کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، وہ قدرتی ایک چیز ہے. اسی طرح زلزلے کے کو روک نہیں سکتے کہ آپ زمین پر کوئی ایسی چیز لگا دیں زلزلہ رک جائے، وہ اللہ کی طرف سے. تو کیا کہیے گا آپ، ہماری قوم میں جو جذبہ ہے ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے قوم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو انٹیریئر میں رہتے ہیں جہاں پر سہولیات نہیں ہیں، یہ جذبہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا ہے؟ بھائی الحمدللہ کہ ہم ایز اے مسلمان اس کی اصل جو روح ہے وہ ہے انسانیت کی فلاح و بہبود. واہ واہ. اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور بار بار وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دکھی انسان ہے تو اس کے آپ نے مداوا کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں جو سیلاب اور بارشیں اور جو جس طریقے سے ہوئی ہیں یہ غیر متوقع تھی. بالکل ایسے ہی مصیبتیں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں اور کسی پر بھی آ سکتی ہیں اور کسی پر بھی آ سکتی ہیں. بالکل. اب وہ خوش بخت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر نوازا ہے مالی حالت میں، کسی اجناس کی حالت میں، اور وہ اگر وہ فرض سمجھ کے اپنی بھائیوں کے لیے انسانیت کے ناطے جو مدد کرتے ہیں، جیسے ہم ابھی KGN کی بات کر رہے تھے کہ وہ جناب جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، یعنی وہ لوگ جو گوشت کھانا سوچ ہی نہیں سکتے اس وقت وہ خریدنے کی قوت ہی نہیں رکھتے. بالکل صحیح. تو ان تک اس خوشی میں ان کو شامل کرنا اور ان دور دراز علاقوں تک قربانی کے گوشت کو ان غریبوں مسکینوں تک صحیح معنی میں ان تک پہنچانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. بہت بڑی. اور اسلام دیکھیں، اسلام کی عظمت یہ کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. بالکل. اسلام کا ابتدا اور انتہا دونوں قربانی کے ساتھ ہے. اور ہم رواداری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے جو مسکین غریب بھائی ہیں ان کو اس عید پہ، اس تہوار میں یاد رکھیں. اور جس طرح میں ابھی دیکھ رہا تھا اسکرین پہ کہ یہ جو قربانی کے جو جانور ہیں، اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ جانور اس طریقے سے آ کے وہاں پالا جائے، اس کو وہاں پہ رکھا جائے. گھروں میں تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل. تو میں جو صفائی ستھرائی دیکھ رہا تھا اور جو ان کی جو خوراک ان کو دی جائے تھی، چارہ دیا جا رہا تھا، جو پانی کا وہاں پہ اہتمام تھا، اور جو چاق و چوبند جو صحت مند جانور تھے اور جو ان کی قیمت آپ نے بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی منڈی سے اتنے پیسوں میں جانور ملے گا. بالکل ایسے. تو ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان بھائیوں تک جو ابھی تک سنبھل نہیں سکے،
بہت بڑی مقدار میں بڑی تعداد ہے، کیونکہ ہمارا تعلق انٹیریئر کے ان علاقوں سے ہے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ آج بھی وہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ اگر اس عید پہ، اس عید قربان پہ اگر ہم لوگوں نے ان کی جائز مدد کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی فراہم کرے گا، اس پہ فراوانی ہوگی اگر ہم صحیح معنی میں خدمت کر سکے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، اور میں نے دیکھا ہے ایک سے زائد لوگ جانور لاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک آپ کے لیے کافی ہو گیا یا دو کافی ہو گیا آپ کے خاندان بھر کے لیے، تو دو چار جو ہے بڑے جانور جو ہیں وہ انٹیریئر آپ لے جائیں، بھیج دیں کسی سے، جناب وہاں اللہ کی راہ میں قربان کر کے وہاں جتنے لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اندازہ کریں وہ لوگ کہ جو گوشت نہیں کھا سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کھانا تو کیا افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے لیے صاف پانی اس وقت ان کے لیے میسر نہیں ہے، خوراک اس وقت ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو جب گوشت ان کے پاس پہنچے گا، چونکہ جو شہروں میں 1000 روپے کلو 1000 روپیز پر کے جی جو بڑا گوشت مل رہا ہے، اور اگر آپ مٹن کی طرف جائیں گوٹ کی طرف تو 2000 پر کے جی مل رہا ہے، وہ اگر ان تک پہنچتا ہے وہ کھاتے ہیں اور ان لبوں سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کے لیے کتنے درجات کی بلندی ہوگی۔ آپ اندازہ تو کریں، کبھی اس کو امیجن کریں کبھی کہ واقعتاً یہ کتنا بڑا کام ہے جس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے آپ کو۔ تو آئیے اس طرف، اور ڈونیشنز اپنے ہمارے آن لائن نمبر پر بھی دیں، ہم تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم اور مزید اس دعوت کو آگے بڑھائیں۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے چونکہ مبارکباد دی ہے ذی الحج کی، آپ بھی یقیناً اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے آپ دونوں حضرات کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا فرمائے گا یہ جو والفجر ولیال عشر میں نے جس کا آغاز کیا، اس حوالے سے اس ماہ مبارک کی جو عظمت ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ کیا ہے، کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رئیس بھائی، یقیناً ماہ ذی الحجہ کا عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی صبح کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فجر کی قسم اٹھائی ہے تو یہ ذی الحج کی پہلی صبح کی قسم اٹھائی ہے، اور جو 10 راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حدیث بارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک 10 راتیں ذی الحجہ کی بڑی افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، ہاں اگر وہ شخص جہاد کے لیے جائے، اپنا مال و متاع لے کر جائے اور واپس نہ آئے، پھر تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہوگی اللہ کے بارگاہ میں، لیکن یہ 10 راتوں میں جو عبادت کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث بارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کو بہت پسند رہیں۔ پہلا، عاشورہ کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند رہا۔ دوسرا، ذی الحج کی یہ 10 راتیں، اللہ کے رسول کو بہت پسند۔ تیسرا، فجر کی 2 فرض سنتیں، جو شروع کی جو سنتیں وہ، اور چوتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی بات یہ پسند تھی کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں وہ، اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، عمومی طور پر ہم ماہ ذی الحج کے یہ ایام جو کہ اللہ کو بہت پسند ہیں اور اس میں عبادت افضل عبادت ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ عشر جو اللہ نے راتوں کی قسم اٹھائی ہے تو یہ رمضان کے آخری عشرے کی قسم اٹھائی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہی موقف رہا ہے کہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ عمومی طور پر ہم اس میں عبادت کرنے سے غافل رہ جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں تو ہم سب مل کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سحری کے لیے بھی جاگتے ہیں، تو پھر عبادت کا ایک ذوق و شوق بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ذی الحج کے ایام میں اس عبادت سے لوگ غفلت کا ہو جاتے ہیں، غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر انہیں یہ معلوم چل گیا ہے
کہ وہ راتیں عظیم راتیں ہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو بڑھ چڑھ کر آپ نے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت، یہ ایک عظیم طریقہ ہے۔ اور اسلام نے ہمیں الدین النصیحہ کہ دین نصیحت والا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ واہ واہ، اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا کٹن دور ہو چکا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو غریب طبقہ ہے، دیکھ غریب غربت سے بھی نیچے طبقہ جو کہلا رہا ہے، اور جو آج اس قدر غریب ہو چکے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے نصیب ہونا، آج وہ ہم سے ایک طریقے سے پکار رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ کسی کے دروازے پر نہیں جا رہے ہیں، بظاہر تو وہ کسی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، نہ کسی سے مانگ رہے ہیں، لیکن اندر کا ہمارا جو وہ ہے ضمیر، وہ ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور KGN کو ہمیشہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ غریب کی مدد کرنا، ایک تو ہوتا ہے گوشت پہنچا دینا، ہم بھی گوشت پہنچا دیتے ہیں غریبوں کے گھروں پر، لیکن گوشت کے ساتھ ساتھ پکا پکایا کھانا پہنچا دینا، اور جو شخص پکا پکایا کھانا پہنچا دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، تو ایک وہ 3 لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ جس نے حکم دیا، دوسرا وہ جس نے اسے پکایا، تیسرا وہ جس نے اس مسکین تک کھانے کو پہنچایا، اللہ تینوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ KGN ایک کام تو کر رہا ہے کہ لوگوں تک گوشت بھی پہنچا رہا ہے، پھر وہ شخص جس نے آرڈر کیا ہے کال کر کے بتا دیا کہ میری طرف سے گوشت پہنچا دیا جائے، لیکن اس گوشت کے ساتھ کو کھانا پکا کر بھیجا جا رہا ہے، اور کھانے کے ساتھ اس مسکین کے جب گھر کھانا پہنچتا ہے تو یقین جانیے وہ مسکین کے جب پیٹ بھرتا ہوگا تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہوگی کہ اللہ جس نے میرا پیٹ بھرا ہے، وہ نہیں جانتا، نام نہیں جانتا، اس بندے کے حوالے سے ایک لفظ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ کسی کے توسل سے مجھ تک تو یہ پہنچا ہے، اور وہ توسل کیا ہے؟ KGN ہے، اور اسے جس نے آرڈر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ 2 طریقے کا ثواب مل رہا ہے، ایک گوشت پہنچانے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا کھانا بنا کر پہنچایا جا رہا ہے، تو دونوں ثواب مل رہے ہیں اس کو۔ تو یہاں KGN سے ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ خالی گوشت بھیجانے سے کے علاوہ ہم جو ہے کھانا پکا کر بھیجا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، میں نے کل بھی آپ کو دیکھا، وہ لائیو آپ سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے، تو یقین جانے وہ جانوروں کو دیکھ کر میں نے اندازہ کر لیا کہ کس قدر لوگوں کی مدد ہونے والی ہے۔ یقین ہے صحیح ہے، کیونکہ گوشت کا اندازہ ہوتا ہے نا، اور جتنے بھی قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو گوشت سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہاں جب آپ نے لائیو چل رہے تھے تو میں نے دیکھا، کمنٹس بھی کیے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے جو جانور دکھائے تو ان جانوروں کو اگر اکٹھا کریں گے، ان کا گوشت اکٹھا ہوگا تو کئی ہزار گھر تک وہ گوشت پہنچے گا، اور وہ گھر کئی ہزار لوگوں کے، اور ہو سکتا ہے آپ کے حصے کا جو گوشت ہو وہ 1,000 گھروں میں پہنچ جائے۔ واہ واہ، تو 1,000 گھر میں نہ جانے کتنے افراد ایک گھر میں موجود ہیں، کتنے افراد موجود ہیں، جو آپ ہزاروں کی تعداد بتا رہے ہیں، چونکہ ایک گھر میں کئی افراد موجود ہوتے ہیں، سب تک یہ چیز سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، بہت بڑی بات۔ تو یہ KGN، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آپ کا گائے کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو آپ کی نیت ہے، آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اور ہم نے یہاں پر جو KGN میں کام کرتا ہے، یا جو KGN میں قربانی کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے نہ گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کام کیا اس نے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واہ واہ۔ اچھا، شہناز رفیق صاحبہ نے پشاور سے ایک حصہ عطیہ کیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے تمام امور میں برکتیں عطا فرمائے، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ بڑا اچھا جذبہ ہے ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، پوری دنیا میں رہنے والے جو ARYQ TV سے منسلک ناظرین ہیں۔ اور KGN بنیادی طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے واقعتاً لوگوں کا اس پر ٹرسٹ ہے، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو آپ ورنہ تو کوئی کسی پر اعتماد نہ کرے تو بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس ادارے پر ٹرسٹ ہے لوگوں کا، اسی لحاظ سے اس میں ماشاءاللہ، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اور سائیں نے بھی فرمایا
کل جب ہم نے لائیو کیا تو یقین جانیے بہت بڑی تعداد میں ایسے مویشی تھے جو ہم دکھا نہیں سکے، اتنی بڑی تعداد میں، تو چونکہ بہت مختصر لائیو سیشن تھا تو مجھے دیکھ کر یہ خوشی بھی ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کل کہ یہ سارے جو قربانی کے لیے جانور ہیں یہ راہ خدا میں قربان ہوں گے۔ ایک تو اللہ کا پسندیدہ عمل یہ جو یوم نہر ہے اس پر قربانی کا جو دن ہے اس پہ قربان کرنا اللہ کی راہ میں کوئی بھی جانور جو جس کے لیے فرمایا گیا ہے اللہ کی نزدیک سب سے بہترین عمل ہے وہ، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں۔ اچھا پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں اس کا بہت کثیر تعداد میں جو گوشت ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے تو جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی ایک کار خیر ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر گوشت پکایا جاتا ہے، گوشت پکا کر اسے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ایک شخص ہے وہ گوشت لے کر کھڑا ہوا ہے آپ میں، اس کے پاس یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے کہ اس کو پکائے کیسے اور کھائے کیسے، لیکن الحمدللہ KGN اپنے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کا اس حد تک خیال رکھتا ہے کہ جہاں گوشت پہنچانا ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے اور پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا جو گوشت ہے خام حالت میں کچا جو گوشت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑے بڑے کنٹینرز میں پریزرو کیا جاتا ہے اور وہ بہت اچھے انداز میں ڈیپ فریزر کے انداز میں اس کو بالکل وہ کیا جاتا ہے، اس میں گوشت رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دور دراز مقامات پر 6 گھنٹے کی ڈرائیو، 7 گھنٹے کی ڈرائیو، گرمی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی میں، سندھ میں اور پنجاب میں شدید گرمی کا موسم ہے، اس میں اس کو پورے صحیح حفاظتی اقدامات کے ساتھ ان تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس گوشت کو صحیح حالت میں تناول کر لیں۔ یہ ایک جذبہ ہے الحمدللہ جو کہ جس جذبے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ دانیال شیخ موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ حمد رب جلیل شامل کریں گے۔ ممتاز و معروف ثناءخواں ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل، بسم اللہ۔ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، یہ حاضر ہیں حاضر ہیں۔